یہ سورۃ اللقمان ہے، اللہ فرما رہا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. میں اور آپ اس کو غور سے سنیں. اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا عقیدہ تیرا ٹھیک ہے. آج ہمارا نوجوان کہتا ہے میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میری نماز ٹھیک ہے، لیکن معاشرے میں اس کی زبان سے لوگوں کے دل چھنی ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے رویوں سے لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ماحول بنانے کی بجائے ماحول کو بگاڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے. تو وہ غلط رویہ کیا ہے جس کی وجہ سے نفع ہونے کی بجائے برائی کا ایک وہ سرغنہ بن جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو حضرت سیدنا لقمان اپنے بچے کو اس بری عادت سے روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں. آج نوجوانوں یہ ہمارے اندر بہت زیادہ آ گئی ہے، توجہ کرنا. فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، تو تکبر سے اپنے منہ کو لوگوں سے پھیرا نہ کر، میں بہت بڑا ہوں. اب آپ دیکھیں یہاں پر قرآن نے 3 بات کی ہے: منہ پھیرنا، مرحا اور مختالاً فخورا. یہ تینوں چیزیں تکبر ہے. لیکن تکبر کے کئی روپ ہوتے ہیں. کیا کلام ہے قرآن. تکبر کا معنی کیا ہے؟ نوجوانوں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پہننا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں. اچھا کھانا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں. اچھا چال چلن تکبر ہے؟ فرمایا نہیں. تو یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ فرمایا 2 چیزیں. بڑی توجہ سنیے، یہ سب سے بڑا چور ہے جو ہمارے اندر ہے، جو عبادتوں کو ختم کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا اچھا کھانا تکبر نہیں، اچھا پہننا تکبر نہیں. ارے آج تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ جس نے اچھا لباس پہن لیا شاید وہ متکبر ہے، جس کی اچھی گاڑی ہے تو شاید وہ متکبر ہے، جس کا اچھا گھر ہے تو شاید متکبر ہے. حضور نے ایک لائن میں سب کو نفی کر دی. فرمایا نہیں، اچھا گھر، اچھا لباس، اچھی خوراک، یہ تکبر نہیں. تو یا رسول اللہ پھر تکبر جیسا بھیانک جو ایک نفسیاتی مرض ہے وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا 2. ایک یہ ہے کہ تم کسی دوسرے کو حقیر سمجھو کہ یہ میرے پاس ہے، اس کی دیکھو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ تو بالکل گھٹیا ہے، یہ تو حقیر ہے، یہ کسی عزت کے لائق نہیں. فرمایا تکبر ایک یہ ہے کہ دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، اور دوسری چیز ہے کہ حق کا انکار کرنا. آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ایک نیک بندے نے کوئی شرعی مسئلہ بیان کیا، اچھا کیا، دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے حالانکہ اس کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ علم ہے. وہ یقیناً تکبر میں کہ میں اس کی بات مانوں گا تو میں چھوٹا لگوں گا. تو چل تو اس کی بات مانے گا میرا دوست تو چھوٹا لگے گا، تو تیرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گھٹیا ہے، اس لیے تو میں اس کی بات نہیں مان رہا کیونکہ یہ اس لائق نہیں کہ اس کی بات مانوں. تو دراصل تیرے اندر تکبر. تو ہمیشہ یاد رکھیے حق کا انکار متکبر کرتا ہے. تکبر حقاً میرے اور آپ کے اندر کبھی صحیح بات کے انکار کی فکر آئے نا، یہ تکبر ہے. ایک بندہ صحیح بات کر رہا ہے تو ہم اس کو جانچیں گے کہ اس کے ساتھ کوئی 15,000 10,000 100 200 لوگ ہیں کہ نہیں. ہم لوگوں کو کی نصیحت، ہم کسی کی نصیحت کو قبول کرنے سے پہلے اس کا پروٹوکول دیکھتے ہیں. دیکھتے جناب اس کے کتنے ہاتھ پاؤں چومنے والے لوگ ہیں. یہ کہ اپنی جگہ پر اچھی چیز ہے اگر وہ جامع شرائط ہو تو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اس کی لوگ کتنی سن رہے ہیں. لیکن اگر ایک منش، ایک سادہ فرد جو قرآن و سنت کو جانتا ہے، اور ایک شخص جو اس کے سامنے اس کا لباس، اس کا کاروبار، اس کے معاملات اس کے مقابلے میں زیادہ اچھے ہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے جناب یہ بات آپ نے غلط کی ہے، تو فوراً ہم اس کے لباس، اس کا اسٹیٹس، اس کا مرتبہ، اس کا منصب دے کر کہتے ہیں ارے آپ کو کیا آتا ہے، حالانکہ بات وہ صحیح کر رہا ہے. تو یہ بھی تکبر ہے. اس وقت آپ غور کریں اپنے اندر، وہ چور کو تلاش کریں. میرے اور آپ کے دل میں اس کے لیے چھوٹے پن کا تصور ہوتا ہے، گھٹیا تصور ہوتا ہے، اور یہی تو تکبر ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس کے لباس، اس کی عمر اور اس کے حوالے کو دیکھیں بغیر یہ دیکھیں کہ وہ بات کیا کرتا ہے، تو یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، اور یہ نوجوانوں کے لیے سب سے بہترین رویہ ہے. تکبر کے کئی رخ ہیں. قرآن کریم نے ایک آیت میں تینوں کو جمع کیا. ایک فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، فرمایا کہ تو تکبر سے اپنے منہ کو، رخسار کو پھیر نہیں. یہ تسعر جو ہے علماء لکھتے ہیں کہ جناب تسعر عرب کے اندر جب اونٹ کی گردن میں کوئی زخم آ جاتا اور اونٹ کی گردن میں کوئی بیماری آ جاتی تو اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی. آج لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ جناب لوگ بیٹھے ہوں تو سلام نہیں کرنا، ٹیڑھا منہ جانا ہے.
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ موڑ کے نہ جا بلکہ آگے بڑھ کے ان کی خیریت پوچھو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ خیریت سے ہیں، آپ کیسے ہیں؟ اگر جیسا حضور نے فرمایا دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھ، ان سے پوچھ لیا کر۔ بیٹھنے کے آداب جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائے ہیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم مسجدوں کے اندر آؤ تو لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگو، یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک شخص آپ کی گردن کو پھلانگ کے جا رہا ہے تو آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بھی کبر کی ایک علامت ہے۔ اس لیے اس پر سخت سزا جناب رسول اللہ نے ذکر فرمائی علیہ باللہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے لوگوں کی صفوں میں گردنیں پھلانگی تو اس نے جہنم میں اپنا ایک برج بنوا دیا کہ جس سے اس کو پھینکا جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں نوجوانوں، جو ہمارے اندر رویوں کی غلطی ہے نا، کہ ہم اگر اچھے کپڑے پہن لیے، اچھی گھڑی پہن لی، اچھے جوتے ہیں، تو شادی بیاہ ہر جگہ پر ہم ذرا منہ ٹیڑھا کر کے بیٹھیں گے۔ یہ نوجوانوں کا طریقہ نہیں۔ آپ کی عمر چاہتی ہے کہ شفقت پھیلے، بھلائی پھیلے، پیار پھیلے، انسیت پھیلے اور مساوات پیدا ہو۔ آپ کٹ کر جانے، عموماً یہ عمر بڑھاپے میں آتی ہے، کیونکہ بڑھاپے میں خون کم ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، تو بندے کا مزاج چڑچڑا ہوتا ہے۔ ارے نوجوان، اس وقت تیرا خون بھی گرم ہے، تیرے اندر جذبات بھی پورے ہیں، اور تو وہ مزاج لا رہا ہے جو ایک چڑچڑے عمر کا نظریہ ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے گردنوں کو موڑ کر نہ جانا۔ مطلب کیا ہے؟ ان کی خیریت پوچھنا، سلام پوچھنا، کوئی کمزور ہے تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا، اور اپنے کسی عمل سے ایسا رویہ پیش نہ کرنا جو معاشرے کے اندر بد اخلاقی، تکبر، نفرت اور منافرت کو پیدا کرنا۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا